واو زبر وا، لام الف زبر لا، کیا بنا؟ ولا. تا لام زبر تل، بازیر بی، ولا تل بی. اب اس سین کو سیدھے اسلام کے ساتھ ملائیں گے. ولا تلبسل حق. بالباطل ولا تلبسل حق بالباطل. یہاں پر اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں، اور اس الف کو بھی نہیں. ولا تلبسل حق بالباطل. وتک تم، وتک تم. اب اس میم کو ملائیں گے اسلام کے ساتھ تو پڑھیں گے وتک تمل، وتک تمل حق. وانتم تعلمون. تو رکیں گے، پڑھیں گے تعلمون. یہاں سے پڑھے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. وَأَقِيمُوا صَلَاةَ. دیکھیں اس واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. بہت سارے لوگ صلوات پڑھتے ہیں یا اس طرح کے تو صلاۃ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وآ اور تازہ پیش تز، وآ تز. زکاۃ اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس واو کو اس را کے ساتھ ملائیں گے سیدھا. کیا پڑھیں گے؟ ور. وَارْكَعُوا. کیا بنا؟ معر. کیا بنا؟ معر. راکعین وارکعوا مع الراکعین. یہاں سے پڑھے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین. اتا اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اتا اتأمرون، اتأمرون
نہ، ناس اس کو بل اور یہ تشدید کے ساتھ بالبر بالبر اتأمرون الناس بالبر، تا نون زبر تن، سین واو زبر سو اور نون زبر نہ، وطن سونا، وطن سونا. انفسکم، یہاں سے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. وانتم تتلو، اب ہو گیا نل، وانتم تتلون الکتاب، وانتم تتلون الکتاب. افلا تعقلون اور نون زبر نہ، تعقلون، افلا تعقلون، رکیں گے تو پڑھیں گے افلا تعقلون. شروع سے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تعقلون. اگر رک گئے تو کتاب، اگر نہیں رکے تو کتاب. نہیں، دیکھیں اصل میں عربی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم رکیں گے وہاں پر ساکن کریں گے، اور اگر نہیں رکیں گے تو نہیں کریں گے. مثال یہ آیت ہے، اگر آپ یہاں پر ضروری نہیں ہے، ہاں اب اگر ایک آدمی تھوڑا حدر میں تھوڑا تیز پڑھ رہا ہے، وہ نہیں رک رہا ہے تو وہ اس کو پورا پڑھنا پڑے گا تعلمون، ہاں پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اور اگر رک گیا کہیں پر بھی، آپ کہیں پر بھی سانس توڑے، یہاں ہے نا یہ تتلون الکتاب، ہاں یہ آگے جو نشان رکھا ہے نا، پھر میں نے پھر یہاں یہ کتاب ہی لکھا ہے، پھر اس کو وہ زبر کا اس میں نہیں دیا ہوا ہے. ہاں تو وہ انگلش والوں نے کیا ہے گڑبڑ. تو زبر اگر ہم رکیں گے نہیں تو پڑھیں گے. ہاں انہوں نے نشان دوسرا لگایا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاب، بس ہم یہ یاد رکھیں گے. اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ رکنے کے بعد کا لکھا ہے کہ اس طرح رکیں گے پھر پڑھیں گے، کیونکہ یہ بیچارے نہیں لکھ سکتے. کیسے لکھیں گے کہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہو اور کتاب بھی، یہ ایک ہی لکھیں گے. لیکن جب یہاں پر ہم لکھیں گے تو کتاب، بس یہ یاد رکھیں گے جب رکنا ہے تو کتاب، نہیں رکنا ہے تو کتاب. ٹھیک ہے. افلا تعقلون، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں. بلکہ اصل تو ایمان والوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے، لیکن جب بنی اسرائیل کا یا اس طرح پرانی قوموں کا نام لیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کم تم سبق حاصل کرو. تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو ہی مخاطب بنایا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا، لیکن خاص کر ایمان والوں کو سامنے رکھا گیا کہ تم نے ان چیزوں پر خاص طور پر کیا دینا ہے، دھیان دینا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے یا بنی اسرائیل اذکروا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی، لہٰذا اب کیا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو کیا کروں گا، پورا کروں گا.
انہی میں سے آگے ایک اور حکم دیا ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ یہ عوام کے لیے بھی ہے اور خاص کر علماء کے لیے۔ اور علماء میں بھی اگر ہم بنی اسرائیل میں جائیں تو یہود کے علماء جو تھے، اور آج کے لوگوں میں دیکھیں تو ہمارے جو علماء ہیں سارے کے سارے یہاں پر مخاطب ہیں ولا تلبسوا الحق، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی نے غلط کام کیا، اب جب اس کو لگا کہ اب میں پکڑا جا رہا ہوں تو اب وہ اس زبان تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے اس کو کیا کر رہا ہے، تھوڑی تعویلیں کرے گا، جنا اصل میں یہ اس طریقے سے تھا، اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا، اصل میں وہ ایسے ہو گیا تھا۔ تو یہ اصل میں اگر مگر کر کے جو تعویلیں کی جاتی ہیں اسی کو کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تاکہ تم اپنے اپنے معاملات میں کیا کرو، نرمیاں ڈھونڈو، اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا کرو، پریشانیاں قائم کرو۔ اس میں ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار دیکھو اپنے لیے اس نے کیا نکال دیا، حل نکالا، اور ہمارے لیے تو یہ حرام کر دیتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں عام آدمی کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے جس کو سارے مسائل معلوم ہے، اور ایک ہے جس کو معلوم نہیں، آپ کو بتا دیا جناب فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ خود کر رہا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی زمرے میں شامل ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا لگا رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تو بس دوسروں کو کہتے ہیں، خود تو ان کو نہیں کرنا ہے، بس ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، مشکلیں پیدا۔ ایسا نہیں ہے، جو دین ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے تو اس کے لیے دین میں کچھ نرمیاں ہوں گی، کوئی عام آدمی ہے تو اس کے لیے دین میں سختی ہوگی، یا کوئی غریب ہے کہیں گے جناب یہ غریب ہے اس کے لیے تھوڑی نرمی رکھو، اور جو امیر ہے اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے دین میں کیا ہے، برابر ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، جو چیزیں عام آدمی کے لیے جائز ہیں وہی عالم کے لیے جائز، جو عالم کے لیے جائز ہے وہی عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، مثال میں اس پہ ایک عام سی دیتا ہوں، طلاق کی مثال جو ہر جگہ چلتا ہے آج کل۔ کیا کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اور طلاقیں بھی پھر تین تین ایک ساتھ دیتے ہیں، اب طلاقیں تو دے دی غصے میں 3 طلاقیں، اب آ کر مولوی صاحب کے پاس آتا ہے کہ جناب تھوڑا سا کچھ کرو، کہ تھوڑا سا کچھ آسانی نکال دو کسی نہ کسی طریقے۔ بھائی اگر وہ کر بھی دے گا کچھ نہ کچھ جھوٹ موٹ کر کے کر بھی دے گا، تب بھی تمہارے لیے وہ حلال تو نہیں ہوگا، تب بھی وہ حرام، اس لیے کہ دین مولوی کا بنایا ہوا تھوڑی ہے، وہ جس کو حرام کہے گا تو حرام، جس کو حلال کہے حلال، ایسا نہیں ہے۔ بس جب ایک مسئلہ دیکھ لیا آپ نے، اب اس میں گنجائشیں نکالنا اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جو الحلال بین والحرام بین، جو حلال ہے واضح ہے، جو حرام ہے واضح ہے، بات ختم۔ پھر آ کر کہنا کہ جناب کچھ مسئلہ نکالو، اس طریقے سے نکالو، تو اصل میں نے پھر یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے سنا تھا ایک دن کوئی ساتھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے مولوی صاحب کے پاس گیا تو کہا کہ جناب جو ہے یوں ہی چٹکلا ہے لیکن ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس سے، کہا کہ جناب میں نے بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اس نے کہا حضرت کچھ خرچہ پانی لے کر کرو، کہا پھر میں دیکھتا ہوں مسئلہ، کہا کیا کہا تھا تو نے؟ کہا میں نے کہا تھا کہ تجھے 3 طلاق، کہا تو نے طلاق تے سے کہا ہے، وہ توئی سے طلاق ہوتا ہے، وہ طلاق تھا، تو نے کیا بول دیا ہے، طلاق بولا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں اپنے لیے کوئی آسان راستہ کیا کرنا، تلاش کرنا، اور اسی کو کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ تو ایسا نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، یہاں پر اس کا عطف ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی دیکھتا ہے یار بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں نکال تو نہیں دیں گے، یا عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا غلط کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ کیا کرے گا، مجھے ٹوک دے گا، کہے گا جناب تو کون ہے، تو کیوں روک رہا ہے، اور یہ بہت سارا یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو جس آدمی کو معلوم نہیں ہے وہ غلط کر رہا ہے، اگر کسی نے بتایا اس کو احسان ماننا چاہیے کہ یار مجھے نہیں پتا تھا، اس آدمی نے مجھے بتایا، اور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اس کو، کیا تو زیادہ بڑا آ گیا مجھے سمجھانے والا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ایک تو جہالت، اور جہالت کے بعد اس پر اکڑ جانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی کے راستے پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اکڑ دکھا کر نہیں مانتا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب کیا ہوا ہو، نازل ہوا ہو۔ تو ایک تو جس شخص نے دیکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، یا وہ ایسے عہدے پر ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم کیا کرے، زبان سے تو منع کرے ہی کرے۔ ہاں اگر کہیں ایسا اس کو لگتا ہے کہ جناب میں نے بولا تو اتنے تلوار نکال کے میری گردن اڑا دینی ہے، چلو کم سے کم پھر کیا کرے، اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو دل میں برا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یار کرنے دو، اپنی قبر میں جائے گا، میرے کو کیا ہے۔ اگر اتنا ہی کوئی ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کا سوچنا چاہیے، دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے کی فکر کرے کہ وہ کس درجے پر پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز ہم یہ خیال رکھیں، جب ہم کہیں پر بھی دیکھیں کوئی برا عمل، اور برا عمل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زنا ہوتے ہوئے دیکھیں، ہم چوری ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر ہم رکیں نا، ہم بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، انسان سوچتا ہے یار اب میرے ساتھ وہ غیبت کر، میں سوچتا ہوں یہ کیا بولوں، کیسے بولوں گا، تو غیبت کر رہا ہے، برا مان جائے گا، یہیں پر بولنا ہے۔ اگر غیبت کر رہا ہے آپ بتاؤ بھائی یہ غیبت ہے، نہ کرو، گناہ کا کام ہے، مجھے بھی گناہ میں شریک کر رہے ہو اور خود بھی ہو رہے ہو۔ ایک آدمی صف ہے درست نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو بتاؤ کہ جناب آپ کی صف کیا ہے، خراب ہے، صف درست کریں، بہت بڑا گناہ ہے صف خراب رکھنا۔ ایک آدمی صف پوری نہیں کرتا ہے، اس کو بتاؤ۔ مطلب جو بھی برائی والا کام آپ دیکھتے ہیں، آپ کے ذمے یہ فرض ہے کہ آپ اس شخص کو روکیں۔ اگر نہیں روکتے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، چاہے وہ آپ سے بٹر جائے، وہ اکڑ جائے، وہ غصہ کرے، کچھ بھی کرے، آپ کا کام بولنا ہے، آپ کا کام عمل کرانا نہیں ہے۔ تو لا تکتموا الحق، حق کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ تو جو دیکھے گا، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی کم سے کم اتنی شرم کرنی چاہیے کہ جناب اگر مجھے کوئی سمجھا رہا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو نہیں معلوم ہے میرے کو، جب معلوم نہیں کوئی سمجھا رہا ہے تو اس میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم کیا کر رہے ہو، جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں اوپر جتنے کام آئے نا یہ سارے یہودی کیوں کر رہے تھے؟ نمبر ایک، ان کو مال کی فکر تھی کہ ہمارا مال نہ چلا جائے۔ جو ان کے عالم تھے ان کو پیسوں کی فکر تھی، دنیا کی فکر تھی کہ ہماری دنیا نہ چلی جائے، تو اس چکر میں وہ مال کے چکر میں، اور اپنی عزت، یا یوں کہو عزت جاہ، کہ ہمیں کوئی سرداری ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، اس طرح کے چکروں میں رہ کر وہ حق کو کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، غلط غلط مسئلے بتاتے تھے۔ قرآن کریم میں، یہ تورات وغیرہ میں، انجیل میں کیا کرتے تھے، تحریفیں کرتے تھے۔ یہ سارا دو چیزوں کے لیے، ایک تو عہدہ پانے کے لیے اور دوسرا دولت پانے کے لیے، دونوں کا علاج یہاں پر بتا دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر تم ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو نمبر ایک نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو گے، آؤ گے نماز کرو گے، امام اللہ اکبر کہہ رہے تم اللہ اکبر کہہ رہے، امام رکوع میں تم رکوع میں، امام سجدے میں تم سجدے میں، تو دیکھو تم امام کے کیا کر رہے ہو، متابعت کر رہے ہو۔ یعنی یہاں پر تم یہ نہیں ہے کہ اپنی چلا رہے ہو کہ جناب میں کیوں کروں امام کے ساتھ، میں پہلے اٹھوں گا یا میں بعد میں اٹھوں گا، ایسا نہیں، امام کے ساتھ ساتھ کر رہے ہو، تم امام کی اتباع کر رہے ہو، تو ایک تو اتباع کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، دوسرا اللہ کے سامنے تم عاجزی اور انکساری کر رہے ہو، تو عاجزی اور انکساری تمہارے اندر آئے گی، تو وہ جو عزت جاہ تمہاری تھی، عہدہ پانے کی فکر، جس چکر میں تم اپنے دین کو لات مار رہے تھے، وہ چیز تمہارے اندر سے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو تو مال کی محبت تم سے کم ہو جائے گی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دیکھیں پھر خاص چیز یہ دیکھیں، اقیم الصلاۃ پہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نماز قائم کرو، کیوں امام کے پیچھے کیوں کرو، گھر میں کرو؟ جواب دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ جو دوسرے نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ آ کر جماعت کے ساتھ کیا کرو، نماز ادا کرو۔ اور رکوع کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہودیوں نے اپنی عبادت میں سے رکوع کو نکال دیا تھا، اس لیے خاص طور پر اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اتأمرون الناس بالبر، اب مجھے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، جو نصیحت کرنے والے ہیں ان کے لیے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نہیں دیکھتے ہو کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اوپر ٹھیکیداریاں چلانی ہے تمہیں، دوسرے کو تو یہ کر، تو وہ کر، تو وہ کر، لیکن خود
تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اس پر تم غور نہیں کرتے ہو۔ علماء سو کی طرف اشارہ ہے کہ جو عالم دوسروں کو نصیحتیں کر رہا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں تو ہر وہ شخص جو نصیحت کرتا ہے، جو دعوت کا کام کر رہا ہے، داعی ہے، دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان سب کو مخاطب بنایا گیا کہ بھائی اپنے آپ کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو روکو لیکن خود بھی اس پر کیا کرو، عمل کرو۔ ایک خاص چیز اس پر بھی ہم توجہ دیں، یہ نصیحت کی جا رہی ہے جو نصیحت کرنے والے ہیں ان کو۔ عام طور پر ہم دیکھیں گے لوگوں کو، اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے یا کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ کہے گا یار یہ خود تو کرتا نہیں ہے، ہمیں کیا سمجھائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جناب جو مجھے نصیحت کر رہا ہے وہ خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی اپنی قبر ہے۔ اگر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ اگر وہ درست بات کہہ رہا ہے تو آپ اس پر کیا کریں، عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب تو خود عمل نہیں کرتا ہے مجھے کیوں بتا رہا ہے، نہ، آپ کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، کم سے کم وہ دو کاموں میں سے ایک تو کر رہا ہے کہ تمہیں روک رہا ہے یا تمہیں نصیحت کر رہا ہے اچھے کام کی، چاہے وہ خود نہیں کر رہا ہے لیکن ایک کام تو کر رہا ہے۔ تم تو کچھ بھی نہیں، نہ تو خود عمل کر رہے ہو اور نہ تمہارے پاس علم ہے کہ دوسرے کو سکھاؤ۔ تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو نصیحت کرنے والا ہے ہاں اس کو خیال رکھنا چاہیے جس طرح وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنے آپ پر بھی کیا کرے، اس کو نافذ کرے اور اپنے خود بھی وہ عمل کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں جو خود تو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو بھی۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب کی کیا کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، حق تمہارے پاس واضح ہے، لہٰذا اب غور سے دیکھو اور ان چیزوں پر عمل کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟